اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی، اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن عشا دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مزارات پر حاضری کے نام پر، خانقاہوں پر، مزارات پر جو خلاف شرع آج کے وقت میں کام ہو رہے ہیں، ان کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ ایسے ایسے کام مزارات پر ہو رہے ہیں جو بالکل خلاف شرع ہیں، شریعت سے ان کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن بزرگوں کی محبت کے نام پر، بزرگوں سے عقیدت کے نام پر جو مجاورین وہاں بیٹھے ہیں، وہ ایسے ایسے کام لوگوں سے کروا رہے ہیں اور عوام کر رہی ہے جو بالکل غلط کام ہے۔ حضرت علامہ مولانا تطہیر احمد صاحب نے اپنی تصنیفات میں بہت اچھے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے عوام کو۔ اگر عوام ان باتوں پر عمل نہیں کرے گی تو گمراہیت کی طرف جا سکتی ہے۔ مولانا تطہیر احمد صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں آج کے وقت میں، جو لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں وہ، لیکن عوام سمجھ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہمارا جو موضوع تھا وہ جسمانی اور روحانی علاج و معالجہ تھا، کہ ہم آپ کو روحانیت کے تعلق سے اور جسمانی علاج و معالجہ کے تعلق سے صحیح طریقہ آپ تک جو ہے پہنچایا جائے، کیا صحیح طریقہ ہے اور کس طریقے سے علاج روحانی کیا جائے، کس طریقے سے جسمانی علاج کیا جائے۔ لیکن ہمارے کچھ محبت کرنے والے، کچھ ہمارے چاہنے والے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ حضرت آپ جو بات روحانیت کے تعلق سے بتاتے ہیں، یہ باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آ پاتی ہیں۔ اور بات بھی صحیح ہے کہ اس قسم کی باتیں 10 سے 5% لوگ ہی سمجھتے ہوں گے جو روحانیت سے جڑے ہیں، جو تصوف کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتی ہے۔ اور عوام کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ جو روزمرہ زندگی میں کام آنے والے مسائل ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو عوام کو جاننا بہت ضروری ہے۔ حالانکہ ہمارے علماء اہل سنت، علماء اکرام ان کی اصلاح کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، رات اور دن اسی جد و جہد میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء اہل سنت کی عمر دراز فرمائے اور ان کے علم میں اور بھی اضافہ اور ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آج کے وقت میں لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا تو ٹائم ہے نہیں، اتنا ان کے پاس وقت نہیں ہے، بھاگ دوڑ کی زندگی ہے ان کی۔ کتابیں وہ پڑھتے نہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے نہیں جو ان کو صحیح معلومات ہو سکے۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو علم سے واقف نہیں ہیں، ان کے سمجھ سے باہر ہے، پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، یا تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہیں تو وہ باتوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، مسئلے مسائل کو نہیں جان پاتے ہیں۔ لیکن حضرت علامہ مولانا تطہیر احمد صاحب نے پھر بھی اپنی کتابوں میں بہت آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو دیکھیے، علماء کی جو لمبی لمبی تقریریں ہیں، انسان ان کو بھی نہیں سننا چاہتا، کہتا اتنا وقت کہاں سے لاؤں، لیکن موبائل کے لیے وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے نکالتا ہے، موبائل کو پورا ٹائم دیتے ہیں۔ موبائل کو ٹائم دینے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، لیکن مسئلے مسائل جاننے کے لیے یا کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو ہم نے سوچا چھوٹے چھوٹے مسئلے جو زندگی میں انسان کے کام آنے والے ہیں، جو روزمرہ ان کی زندگی میں آتے ہیں، تو کیوں نہ ہمارے علماء اہل سنت نے جو اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے وہ آپ تک پہنچا دیا جائے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوں گے، انسان جو ہے ان کو دیکھ بھی لے گا اور جو ہے سیکھ بھی لے گا۔ تو ہمارے کچھ چاہنے والوں نے ہم سے کہا بھی، حضرت آپ جو ہے حکیم صاحب کچھ ایسی باتیں بتائیے جو ہمارے بھی کام کی ہوں، جو ہم بھی سمجھ سکیں۔ تو ان سب باتوں کو سوچتے ہوئے میں نے اپنا یہ موضوع جو ہے بدلا ہے، اور جمعرات کے دن ہم روحانیت کے تعلق سے جیسا ہم پہلے بتاتے آئے تھے انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔ باقی ہر دن انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو وہ مسائل، وہ ضروری چیزیں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں جن کا جاننا، بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھیے، شکایت وہی کرتا ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، جس کو محبت نہ ہو اس سے تو وہ شکایت کیوں کرے گا؟ اس کو کیا پڑی ہے؟ آپ کچھ بھی کریں۔
تو اسی لیے جو چیز ہم نے سمجھی ہے یا ہمارے چاہنے والوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ یہ بیان کریں، تو انشاءاللہ ہم وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہدایت دینا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ تو ایسے ہی مزارات پر خلاف شرع بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں جو بالکل غلط ہیں، ان کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہوں میں حاضری دینا اور ان کی صحبت اختیار کرنا جس طرح ان کی زندگی میں بڑی فضیلت کا کام ہے، ایسے ہی ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے مزاروں پر حاضر ہونا بھی کار خیر اور روحانیت کا سبب بنتا ہے، اور ہر دور میں اہل اسلام کا طریقہ رہا ہے، اور امت مسلمہ میں کسی نے بھی اس سے انکار اور اس کو خلاف شرع نہیں بتایا ہے، اور جنہوں نے انکار کیا ہے وہ گمراہ اور بددین لوگ ہیں۔ یعنی کہ مزارات پر حاضری دینا گویا ایسا ہے جیسے ان کی زندگی میں ان کی صحبت میں بیٹھنا۔ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ آپ کو اگر کسی خدا رشیدہ بندے کی بارگاہ میں حاضری کا موقع نصیب ہو رہا ہے یا ہوا ہے تو آپ بہت خوش قسمت ہیں، تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہمیں بزرگوں کی بارگاہ میں جانا چاہیے اور روحانی فیض حاصل کرنا چاہیے، لیکن حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ آج لوگ فرائض اور واجبات کو چھوڑ کر مستحب کام کی طرف جو ہے زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ مزار پہ جانا ایک مستحب کام ہے، بہتر کام ہے، لیکن اگر آپ فرائض کو اور واجبات کو چھوڑ کر صرف مزاروں پر ہی لگے رہو گے تو پھر نہ اللہ خوش ہوگا نہ اللہ والا خوش ہوگا۔ بزرگوں سے جو اصل محبت ہے وہ ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے، ان کی بارگاہوں میں پڑے رہنے سے، ان کو چومنے چاٹنے سے یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ اصل محبت وہ ہے کہ آپ ان کی فرمانبرداری کریں، جیسا انہوں نے حکم دیا ہے آپ اس پر عمل کریں۔ تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو خلاف شرع مزارات پر ہو رہے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ ویڈیو میں اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کچھ ایسے مسائل جن کو ہر انسان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جو سنی صحیح العقیدہ ہے، بزرگوں سے محبت کرنے والا ہے۔ دیکھیے، انسان کو درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے، کسی کی محبت میں نہ حد سے زیادہ آگے بڑھنا چاہیے اور نہ ہی کسی کی شان کو گھٹانا چاہیے، جتنی اس کی اہمیت ہے اس کو اتنا سمجھنا چاہیے۔ درمیانی راستہ سب سے بہتر راستہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی جو ہے اصلاح کی کوشش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہدایت دینا میرے رب کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم کے راستے پر چلائے۔